اس بات پر تمام ابراہیمی مذاہب کا اتفاق ہے کہ اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں داخل کیا۔ کچھ عرصے بعد آدم کی دل جوئی کے لیے اللہ نے آپ کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا اور دونوں بہشت میں رہنے کے بعد اس زمین پر تشریف لائے۔ اس طرح آج دنیا میں آباد تمام لوگ حضرت آدم اور ہوا کی اولاد ہیں۔ لیکن چوز میتھولوجک میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے جسے سن کر ہر شخص حیران رہ جاتا ہے۔ دراصل یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق حضرت ہوا آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی نہیں تھی، بلکہ ان سے پہلے ایک عورت کی تخلیق ہوئی تھی جس کا نام لیلت تھا۔ لیلت خصوصیات اور مرتبے میں آدم کے برابر تھی، کیونکہ زمین سے فرشتوں نے جس مٹی کو لایا تھا اس مٹی سے آدم کی تخلیق ہوئی اور اسی مٹی کے بچے ہوئے حصے سے لیلت کو پیدا کیا گیا۔ اسی طرح آدم اور لیلت دونوں جنت میں ایڈن نامی باغ میں رہا کرتے تھے۔ آدم اور لیلت کے درمیان اول دن سے ہی اختلافات پیدا ہو گیا، کیونکہ آدم کا ماننا یہ تھا کہ وہ لیلت سے بہتر ہیں اور جنسی اعتبار سے لیلت کا درجہ ان سے کم ہوگا، جبکہ لیلت ہر صورت اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی اور وہ خود کو آدم کے برابر خیال کیا کرتی تھی۔ لہذا اس برابری کی لڑائی میں وہ دونوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوئے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہ پائے۔ آخرکار ایک دن لیلت نے شیطان سے کچھ اسم اعظم سیکھے اور ان کا ورد کر کے جنت سے اڑ گئی۔ آدم نے خداوند سے فرمایا، اے خداوند، وہ عورت جو تم نے میرے دل بہلانے کے لیے دی تھی وہ بھاگ گئی ہے۔ لہذا خداوند نے 3 فرشتوں کو لیلت کی تلاش میں روانہ کیا۔ فرشتوں کو لیلت ایک سمندر کے درمیان غوطے لگاتی ہوئی دکھی، لہذا انہوں نے اسے واپس چلنے کو کہا، لیکن لیلت نے چلنے سے انکار کر دیا۔ لیلت کے جانے کے بعد خداوند نے آدم کے بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا فرمایا اور دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب لیلت کو یہ پتہ چلا کہ جنت میں آدم اپنی دوسری بیوی ہوا کے ساتھ آرام و عیش کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ بہت بے چین ہوئی اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ آدم اور ہوا کو بھی جنت سے نکلوا دے گی۔ لہٰذا اس نے ابلیس کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور ابلیس کے کہنے پر ایک سانپ کا روپ دھار کر جنت میں داخل ہوئی۔ وہ ہوا کے پاس گئی اور اسے بہکایا کہ اگر وہ ایک خاص قسم کے درخت کا پھل کھائے گی تو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ وہی ممنوع درخت تھا جس کے پھل کو کھانے کے لیے اللہ نے آدم کو کھانے کے لیے سختی سے منع کیا تھا، لیکن لیلت کی باتوں میں آ کر بی بی ہوا نے اسے درخت کے پھل کو کھا لیا اور آدم کو بھی کھلایا، اور اس طرح آدم ہوا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بہشت سے نکال دیے گئے۔ لیلت نامی اس عورت کا ذکر نہ ہی موجودہ بائبل میں موجود ہے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے یعنی عہد نامہ قدیم میں کہیں موجود ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلت نامی اس عورت کی یہ من گھڑت کہانی یہودیوں میں کیوں مشہور ہوئی؟ دراصل عہد نامہ قدیم کے علاوہ یہودی ایک اور صحیفے پر ایمان رکھتے ہیں جسے تلمود کہا جاتا ہے۔ یہودی ربی کے مطابق تلمود ہی وہ اصل صحیفہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے اس شہر کو تباہ کرنے کے بعد تمام یہودی علماء اور ساحلین کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بائبل لے گیا۔ بائبل شہر میں یہودیوں کے لیے تل و عیب نامی ایک بستی بسائی گئی جہاں یہودی مقامی بائبلی لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ بائبل میں سینکڑوں سال رہنے کی وجہ سے یہودیوں نے یہاں کے مختلف ہنر اور علوم سیکھے۔ اسی دوران یہودیوں نے بائبلی لوگوں کے افسانے میتھولوجی کو تورات میں شامل کر لیا۔ سمیری اور بائبلی کتابوں میں اس وقت لیتھو نامی چڑیل عورت کی کہانی مشہور تھی جو 2 پروں والی ایک شیطانی بدروح تھی اور رات کو بچوں اور مردوں پر حملہ کیا کرتی تھی۔ قدیم بائبل کی ایک مشہور داستان اس کتاب میں بھی لیتھو نامی عورت کا ذکر ملتا ہے، لہذا یہودی علماء نے لیتھو کے اس افسانوی کردار کو اپنی کتاب تلمود میں بھی شامل کر لیا۔ چوز میتھولوجک میں اگر لیلت کی جسمانی ہیئت کی بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ لیلت کے 2 پر ہیں جن کی مدد سے یہ اٹھتی ہے۔ لیلت حاملہ عورت، چھوٹے بچوں اور مردوں کی خاص دشمن ہے۔ لیلت رات کے اندھیرے میں نمودار ہوتی ہے اور کسی بھی حاملہ عورت کو نقصان پہنچاتی ہے
اور چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان عورتوں اور مردوں کو زنا جیسے گندے اور حرام فعل پر بھی اکساتی ہے۔ اس لیے تلمود میں یہ کہا گیا ہے کہ ممنوع ہے کہ مرد اکیلے کمرے میں سوئے، کیونکہ لیلت رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتی ہے اور مرد کے ساتھ ہم بستر ہو کر اس کے لطف سے فائدہ اٹھاتی ہے، جس سے وہ مزید شیاطین کو جنم دیتی ہے۔ وہی دوسری طرف لیلت کو ماننے والوں کا کہنا ہے کہ لیلت کی کہانی دنیا کے بہت سارے آسمانی کتابوں، اساطیروں اور دلائی ملائی قصوں میں موجود ہے۔ مثلا لامستو، جسے قدیم میسوپوٹامیہ نائٹ گوڈ کہا جاتا ہے۔ لامستو ایک خوبصورت بدروح عورت کی حیثیت سے مشہور ہے، جسے قدیم میسوپوٹامین جنسی خواہش کی دیوی مانتے ہیں، جو رات کے وقت نمودار ہو کر حاملہ عورتوں پر حملہ کرتی ہے اور ان کے بچے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اسی طرح لامیہ، جو قدیم یونان کی ایک مشہور دیوی مانی جاتی ہے، جو پوزائیڈن دیوتا کی بیٹی تھی، جس کے پاس بے مثال خوبصورتی تھی، وہ رات کے وقت سوتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتی ہے اور اپنے ہی بچوں کو جنم دے کر کھا جاتی ہے۔ یہودی اساطیروں میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق افسانوں میں کئی بدروح عورتوں کا ذکر ملتا ہے، جسے آپ نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ انہی بدروح میں ایک بدروح یہ بھی تھی جس کی خصوصیات لیلت سے بہت حد تک ملتی جلتی ہے۔ اس طرح کی ایک بدروح عورت کا ذکر ہندو مذہب کے اساطیروں میں بھی ملتی ہے، جسے یاکشنی کہا گیا ہے، جو ایک طاقتور مخلوق ہے۔ وہ تمام شیاطین سے اوپر بتائی گئی ہے۔ تنترا لوگ اکثر یاکشنی کی پوجا کرتے ہیں اور اسی سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ یاکشنی رات کے وقت سوئے ہوئے سادھوؤں کے پاس آتی ہے اور ان کے ساتھ ہم بستر ہو کر سادھوؤں کے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس طرح قدیم عرب لوگ اسے کورینیا کہا کرتے تھے، جبکہ نیٹو امریکن لوگ بھی ایسی شیطانی صفت عورت میں یقین رکھتے تھے، جو آدھی عورت اور آدھی جانور نما مخلوق تھی اور جنگل میں کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی تھی۔ کہتے ہیں کہ آدم سے الگ ہونے کے بعد لیلت ابلیس کے خاص ساتھیوں میں شامل ہو چکی تھی۔ اس لیے اہل یہود اور شیاطین کے فرقے کے لوگ، جنہیں قبالسٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ لوگ جادو ٹونے، سفلی علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے لیلت کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ دور عہد وسط میں دنیا بھر کی چڑیلیں طرح طرح کے سفلی عملیات کر کے لیلت کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، جس میں وہ جانوروں کی بلی دے کر اور اپنا خون لیلت کو چڑھا کر اس سے جڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سال 1899 میں چارلز لیلن نے اس کتاب کی تنصیب کی، جس میں اراڈیا نامی ایک شیطان صفت عورت کا ذکر ملتا ہے، جو اس زمین پر آ کر کالے جادو اور سفلی علم لوگوں کو سکھاتی ہے۔ چارلز نے لیلت کو ہی اراڈیا کا دوسرا نام قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ چڑیل اور قبالہ علم کے ماہرین قدیم زمانے سے ہی لیلت کی پوجا کرتے آئے ہیں، جو اس کائنات کی قدیم ترین مخلوق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لیلت کا یہ کردار اور اس سے جڑی تمام باتیں صرف اور صرف قصے کہانیاں ہیں، اور آج بھی اہل یہود لیلت کو ہی حضرت آدم کی پہلی بیوی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر لیلت کے کردار میں کوئی حقیقت ہوتی تو قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر موجود ہوتا۔ قرآن مجید اس موضوع پر صاف نظریہ پیش کرتا ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور پھر بی بی اماں حوا کی، اور اس طرح بنی نوح اسلام اس جوڑے سے وجود میں آئے۔ اگر اس دور جدید کی بات کی جائے تو لیلت کو ایک ایسی عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو عورتوں کی آزادی کی علمدار ہے، جبکہ یہ بات عقل سے باہر ہے کہ ایک شیطان کو اس قدر اہمیت دی جائے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لیلت کے نام سے وسط میں ناولز، شاعری اور میوزک کمپوز کیے جا رہے ہیں، اور لیلت کو آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی ایک عظیم عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو عورتوں کے حق کی خاطر آدم کے خلاف ہو گئی اور اس نے خدا سے بغاوت کی۔ یہی نظریہ جدید یورپ میں پروان چڑھ رہا ہے، جہاں خواتین جنسی تعلقات کی مکمل آزادی چاہتی ہیں۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سب کچھ قربان کر کے صرف اپنا آپ بچا لیتا ہے تو اس نے کیا حاصل کیا؟